قریب آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں ہیں. یہ آیات بھی بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کی سرکشی نافرمانی سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی ان آیات میں بھی بنی اسرائیل ہی کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اللہ کے احسان کے ساتھ، یعنی اللہ نے احسانات کا ذکر پہلے فرمایا، لیکن احسانات کی ایک طرح سے جو انہوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی، اس کا تذکرہ ہے. ترجمہ آیت کا اس طرح ہے: اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لے ہرگز ایمان نہ لائیں گے. جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اس سے پہلے کی جو آیات تھی، ان آیات سے ہی آج کے درس کی آیات کا تعلق جڑا ہوا ہے. اس سے پہلے بات ہمارے سامنے آ چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ کے حکم سے تورات لینے کے لیے گئے، اور تقریباً 40 روز کا یہ سفر تھا، تو اس اثنا میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد شرک میں مبتلا ہو گئی. پھر جنہوں نے شرک کیا تھا، بچڑے کی پوجا کی تھی، تو انہیں سزا دی گئی، اور ایک طرح سے اس میں نہیں روکنے والوں کے لیے بھی سزا تھی کہ ان کو حکم ہوا کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرے. اب یہ معاملہ ہونے کے بعد پھر اسی سے متعلق یہ واقعہ ہے. بعض مفسرین نے اس کی الگ الگ توجیہ کی ہیں، اور اس واقعے کا ان آیتوں کا جو زمان نزول ہے وہ اسی واقعے سے متعلق ہے کہ یہ ہونے کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت
اور مغفرت کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا کہ وہ خصوصیت کے ساتھ یہ جو توریت میں احکام نازل ہوئے تھے ان پر پابندی کا عہد کرے، اور ایک طرح سے یہ احکام کے نفاذ میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے، اس لیے کہ نظام حکومت کا جو تعلق ہے کسی ایک فرد سے نہیں ہے، اس کے لیے امیر کے ساتھ ساتھ کچھ اور عملے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور جب تک وہ عملہ ذہنی اور فکری لحاظ سے اس نفاذ کے لیے تیار نہ ہو تو تب تک وہ احکام نافذ نہیں ہو سکتے۔ تو جن بنی اسرائیل کے سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا تو انہوں نے کہا کہ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ایمان لائیں گے جب تک کہ ہم کھلے طور سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، کہ ہم کو یعنی یہ کہ توریت یہ آپ کو اللہ نے دی یا نہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ کیسی سرکشی نافرمانی، یہ ان افراد کا رویہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا تھا، تو ان کا رویہ کہ ہم نہیں مانیں گے نر اللہ جہرۃ جب تک کہ ہم کھلے طور سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو ایک طرح سے یہ سرکشی تھی، نافرمانی تھی، انہوں نے اطمینان کے لیے نہیں یہ درخواست کی، ایک طرح سے انکار کے لیے۔ تو اللہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، تو اس کے پاداش میں ایک طرح سے ان کو اسی وقت سزا دی کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، یعنی بجلی کڑک بھی ہوئی، غرج بھی ہوئی، اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا بجلی گرتے ہوئے، اور اپنی موت کو ایک طرح سے اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کچھ اور آیات کے ذریعے سے کچھ اشارات ملتے ہیں، اور پھر کچھ اس کی وضاحت اور مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی اس جگہ پر لے گئے تھے جہاں پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی تھی، یعنی کوہ طور پر، یعنی وہ جائے وہ کو بھی وہ بتائے کہ یہاں مجھے توریت دی گئی، اور وہ جگہ سے بھی ان کا کچھ خصوصی تعلق ہو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے یہ طور سینا کی بڑی اہمیت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو اگر اس سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتا تو یہ بہتر تھا، لیکن اب ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے، ابھی بنی اسرائیل کی ایک طرف سے 70,000 افراد یعنی قتل ہو گئے، اس سے تھوڑی دیر پہلے یا چند دن پہلے، اور پھر یہ جو 70 سردار منتخب کر کے تم نے لے کر گئے تھے تو اب ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بھی احساس ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، درخواست کی کہ اس سے پہلے اگر تو مار دیتا تو بہتر تھا، اور تیرے لیے ان کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہی اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ یہ دنیا میں زندگی کی بات ہے، وہ آخرت میں وہ زندہ ہو تو ہر ایک کو ہونا ہی ہے، اور وہ کوئی تعجب کی چیز ہے بھی نہیں، وہ تو ایمان کے عقائد میں سے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو کہ موت اللہ نے دے دی لیکن پھر تمہیں زندہ کیا، تو اللہ کی عظمت پر تمہارا یقین بھی مضبوط ہو، اور یہ جو تم نے جو سرکشی کی تھی، ایک طرح سے گستاخی کی بات کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم مانیں گے نہیں، تو اس کی حقیقت بھی تم پر واضح ہو جائے کہ اگرچہ تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن کس نے تمہیں موت دی اور کس نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا؟ کیا اس میں کوئی اللہ، اس میں بھی اب کوئی شک کی بات رہ گئی کہ اللہ موجود ہے اور طاقت اور قوت کا مالک ہے؟ یہ جو نہیں دکھایا جا رہا ہے تو
یہ تمہاری اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے تجلی کو برداشت نہیں کر سکے تھے نبی ہونے کے باوجود۔ پھر اللہ نے اور مزید احسانات کیے وادی سینا میں، شہر سینا وادی تھی کہ ایک بس میدانی علاقہ تھا، اور جو مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا کوئی بڑا میدان بھی نہیں، یعنی 7-8 کلومیٹر کی چوڑائی اور اتنی لمبائی، بس اسی میدان میں ایک طرح سے 40 سال ان کے بیت گئے، گزر گئے۔ تو ایک طرح سے یہ وہ جو انکار کی ان کو سزا بھی تھی نافرمانی کی، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قوم عمالقہ سے لڑو، جنگ کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ تو ایک طرح سے ایک نسل کو سزا دے دی گئی، ایک پیڑھی کو 40 سال تک۔ پھر وہ جو سینہ صحرا میں جو نسل پری اور پرورش پائی، اس کے ذریعے سے پھر انہوں نے جہاد کیا۔ تو میدان تی میں یہ جو تھی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے ان کے زندہ رہنے کے لیے، اور تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، رجوع کرے، تو اسی احسان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، جہاں پر کوئی آبادی نہیں، اور آبادی اور کوئی ان کے لیے مکان بنانے کے کوئی امکان بھی نہیں، لیکن ہر وقت سورج کے نیچے بادل کا ایک ٹکڑا رہتا، سورج جب سے نکلا تب سے تو غروب ہونے تک، تو گویا کہ دھوپ کی تپش، اس کی گرمی سے تمہاری حفاظت ہو سکے، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ اب یہ میدان تی میں نہ کوئی وہاں باہر سے غلہ آ رہا ہے، نہ وہاں کوئی غلہ اگنے کے کوئی آثار ہے، تو اللہ نے خصوصی غذا کا انتظام کر دیا، اور غذا کے طور پر 2 چیزیں، ایک من اور سلوہ۔ من سے متعلق مفسرین نے لکھا کہ یہ شہد کے جیسی کوئی میٹھی چیز تھی جو بارش کی طرح برستی، جس طرح سے یہ اولے برستے ہیں بارش کی، غیر موسمی بارش میں خاص طور سے پانی کے قطروں کے بجائے پانی جمع ہوا پانی چنے جیسے۔ اسی طرح سے یہ من نام کی جو چیز ہے، میٹھی چیز، ایک غذا کے طور پر یہ آسمان سے برستی، اور آسانی کے ساتھ وہ اس کو حاصل کر لیتے جس جگہ پر یہ ہوتے۔ اور سلوہ، زیادہ تر مفسرین سے بٹیر مراد، یہ پرندے، بے شمار پرندے آتے ان کے پاس، اور وہ ان کو پکڑتے، ذبح کرتے اور غذا کے طور پر کھاتے۔ یعنی 2 چیزیں بغیر محنت اور مشقت کے، کچھ کرنا ان کو نہیں پڑتا، یہ اللہ نے ان کے آسانی کے لیے دے دی، اور اس وقت تو ایک طرح سے ان کے انتظام کی ضرورت بھی تھی، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ چیزیں ان کے لیے پاکیزہ تر تھی بطور رزق کے، اور اس پر ان کو شکر بھی کرنا چاہیے تھا، صبر بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن آگے کے آیت سے بنی اسرائیل کی سرکشی نافرمانی ظاہر ہوتی ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ان کے بس میں بھی نہیں ہے، اور کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ پر ظلم کرے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یعنی نافرمانی سرکشی کر کے، لیکن ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنے آپ پر ہی انہوں نے ظلم کیا، یعنی جو کچھ انہوں نے اللہ کے نافرمانی سرکشی کی، تو اللہ کا تو اس سے کچھ نہیں بگڑا، لیکن ان کا ہی بگڑا، یعنی اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گئے، اور اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بنی اسرائیل کی سرکشی اور ان کی نافرمانیوں، ان کے کردار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔